اسلام آباد کے ایک F10 ہوا ہے اب نئی ٹرم میں نہیں F10 علاقہ ہے وہ تو میں نے کہا بالکل ہمارے کچھ صحافی دوست اس بارے میں اشاروں کے نام میں رپورٹ کر چکے ہیں لیکن ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ F10 میں اب دوسرے درجے کے مذاکرات کا آغاز ہوا جاتا ہے ہونا چاہیے صدر مملکت بھی وہاں پائے گئے کچھ اور سرگرم لوگ بھی وہاں پائے گئے اہم شخصیات جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایسی یہ خبر ہے وہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی وجہ سے شیخ رشید صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جو پنڈی میں ملاقات یا اگلی ملاقات ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی چلیے اللہ کرے نتیجہ خیز ہو جائے لیکن میں تو سوچ رہا ہوں کیا کہ ہم اپنی تصویر کیا پینٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے بڑی اچھی خوبصورت اور وزیر اعظم ہمارا جو ہے نااہل ہو رہا ہے نااہل ہو رہا ہے آپ ہمارے عدالتی پارلیمانی اور جمہوری نظام کی جو گولڈ میڈل اسے مل رہے ہیں وہ تو ہمیں ایک ٹرافی باکس میں رکھنے یہ چاہیے تو قانون ہیں جو ہم نے بنائے ہیں شکنجے کسنے کے لیے ایک دوسرے کا آیا ایک وزیر اعظم نااہل دوسرا وزیر اعظم نااہل تیسرا کسی وزیر اعظم کو ایبڈو کسی کو پھانسی کوئی تاحیات فارغ کوئی 5 سال کے لیے نااہل یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم نے دنیا کو یہ بتانے کے لیے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کے اصول جو ہیں ان کی قدریں ان کی حکمرانی ہوگی تو سر حکمرانی ہو تو رہی ہے اور یہ دھما چوکڑی ہم نے جیسے ہمارا کوئی وزیر اعظم ہیر پھر کرتا ہے ہم اسے نااہل قرار دے دیتے ہیں ہر وزیر اعظم ایسے چل ہر چلاتے وزیر ہیں اعظم ہی ایسا اس کی بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں میرے خیال اس کی وجہ پہ بات کرنی چاہیے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی سیاست کو عوام کے ساتھ منسلک نہیں کرتی وہ جو F10 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پی ٹی آئی اور حکومت آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ایک طرف ہمارے سیاسی رہنما جلسوں میں وہ نعرے لگاتے ہیں اور جہاد کی ایسی تلقین کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ مذاکرات کے جو داؤ پیچ ہیں وہ بھی چھوٹی سی بات اور رجوع ان کا کہاں ہوتا ہے وہ کامران شاہ سے بار بار بتا چکے ایک چھوٹی سی بات میں اس پہ بتاؤں 25 مئی کو کیا ہو رہا تھا اسلام آباد میں اور سپیکر ہاؤس میں کون بیٹھے تھے 25 مئی کو بھی جی ہو رہا تھا پہلے مذاکرات کا ایک سلسلہ اس میں اتفاق ہو گیا اس بات پہ کہ جی الیکشن ہوگا قبل از وقت ہوگا کس نے خراب کیا یہ چیک کریں کس نے خراب کیا اور آج کون یہ خرابی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے نہیں وہ اسی لیے نہیں دے رہے تھے اس لیے نہیں دے رہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات چیت کا چل رہا ہے بات چیت چل رہی تھی اور امیدیں تھیں فریقین کو کہ کوئی مل بیٹھ کے کوئی حل نکالا جا سکے اس لیے بڑے مثبت اشارے آ رہے تھے چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو ہو ایوان صدر کی ہو یا پھر خواجہ آصف صاحب کی ہو بہرحال شامی صاحب آپ بات کر رہے تھے فیصلے میں کیا ہے تو عدیل وڑائی صاحب کو ہم نے زحمت دیا عدیل آپ ذرا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کن بنیادوں پہ کیا گیا اور اس کی تشریح کیا ہوگی پھر باقی چلتے ہیں کہ عدالت سے ریلیف کیا ملے گا یعنی تفصیلی فیصلہ سنا دیا گیا بالکل ابھی اب سے چند لمحے پہلے تحریری طور پر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے تو وہ ابہام دور ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو پہلے یہ کہا گیا کہ 5 سال کے لیے کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے لیکن اس میں تو جامی صاحب 63(1)(p) کا ذکر ہے 63(1)(p) میں جو ہے صرف اسی ٹینیور کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے اور یہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے اور اس میں کوئی 5 ایئر ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر نہیں ہے ایک منٹ 63(1)(c) 1P پاکستان جی مطلب صرف اس اسمبلی کی مدت کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے اور اس میں جی بالکل اسی اسمبلی کی مدت کے لیے نئے انتخاب میں حصہ لے سکیں گے یہ تو پہلے بھی اس اسمبلی کا حصہ نہیں بن رہے اس میں یہ جو معاملہ ہے آگے کا معاملہ وہ ہے ٹرائل کورٹ میں جا رہا ہے وہ ٹرائل کورٹ چونکہ جا رہا ہے اس میں کرپٹ پریکٹس والا معاملہ چل رہا ہے اس کے کانسیکوینس کے نتیجے میں پھر جو ڈسکوالیفیکیشن جو بنتی ہے وہ پھر ہو سکتی ہے کوئی 5 سال بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جو 62(1)(f) کا اطلاق اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ 63 اچھا ایک منٹ عدیل ٹھہریں ایک اہم خبر آئی ہے جہاں پہ یہ پی ٹی آئی کچھ لوگ مغموم ہے کہ خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا وہاں اچھی خبر یہ ہے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے ٹویٹ تھا ان کا اس پر ان کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ ہے تو ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے ضمانت کی کوشش وہ کر رہے تھے تو ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اعظم سواتی صاحب کا یہ کیس ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت عدیل ساتھ ہیں عامر سعید عباسی صاحب بالآخر ان کی ضمانت ہو گئی ہے کی اسپیشل جج سینٹرل نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ سینیٹر اعظم خان سواتی کے خلاف جو سائبر کرائم کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ایک ٹویٹ کرنے پر اس مقدمے میں ان کی 10,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی جاتی ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ساتھ میں